السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، میں آپ سب کا دینی بھائی عمران احمد سلفی آپ سب کا استقبال کرتا ہوں دی وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد ہونے والے اس آن لائن کورس میں، جس کا عنوان ہے طہارت کے احکام و مسائل۔ ناظرین، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے آج ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم آپ سے روبرو ہیں۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اگر پانی میں کوئی گندگی یا نجاست گر جائے اور اس صورت میں پانی کا رنگ یعنی کلر، اس کا مزہ یعنی ٹیسٹ، اور ایسے ہی اس کی بو یعنی اس کا اسمیل اگر تبدیل ہو جائے ان تینوں میں سے کوئی ایک، تو پانی کیا ہے؟ پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ نہ اس پانی سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں، نہ وہ پانی ہمارے لیے پاکی کے حصول کا ذریعہ ہوگا۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کریں گے کہ اگر مان لیجئے کہ پانی میں کوئی پاک چیز گر جائے اور اس کی وجہ سے پانی کا رنگ یا اس کا مزہ یا اس کا بو بدل جائے، تب بھی پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو نہیں، بالکل نہیں۔ اگر پانی میں کوئی پاک چیز، جیسے مثال کے طور پر آپ نے پانی میں گلاب کے پھول ڈال دیے نہانے کے لیے، ہم حیدرآباد میں رہتے ہیں تو حیدرآباد میں بہت مشہور ہے کہ میں پانی نہا کے آیا، تو میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ جو جملہ ہے میں پانی نہا کے آیا، ایسا کیوں بولتے لوگ؟ بعد میں نے اپنے دوستوں سے استفسار کیا تو ان لوگوں نے بتلایا کہ شیخ، حیدرآباد نوابوں کا شہر ہے، تو یہاں پچھلے دور میں لوگ کبھی گلاب پانی سے غسل کرتے تھے، کبھی لوگ ملتانی مٹی ملا کر کے یا ملتانی مٹی کا لیپ لگانے کے بعد نہاتے تھے الگ الگ چیزوں سے۔ تو ایسے ہی آپ نے پانی میں گلاب پانی ڈال دیا، یا آپ نے اس میں مٹی ڈال دی یا بیر کی پتی وغیرہ ڈال دی غسل کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ سے اس کا رنگ بدل جائے، اس کا مزہ بدل جائے، اور ایسے ہی کہہ لیجئے کہ اس کی بو اور اس کا اسمیل بدل جائے پاک چیز کے گرنے کی وجہ سے، تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بڑی جامع اور بہترین دلیل ہے صحیح مسلم کتاب الجنائز کی روایت حدیث نمبر 939۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے جب ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا 3 یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ غسل دو، اور اگر تم ضرورت محسوس کرو تو بماء و سدر وجعلن فی الاخیرۃ کافورا، پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخر میں کافور ڈالو۔ تو آپ دیکھیں، گرم پانی ہے، اب بیر کا پتہ ڈال دیا جائے یا کافور ڈال دیا جائے، تو کافور کی کیا ہے؟ بو پانی میں مل جاتی ہے۔ کافور بذات خود ایک پاک چیز ہے، اگر وہ پانی میں ملا دیا جائے تو پانی کا، یہاں کہہ لیجئے کہ پانی کا اسمیل بدل جا رہا ہے، اس کی بو بدل جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ پانی ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا تھا۔ اس چیز کا کیا ہے؟ حکم دیا تھا، اور یہ چیز صحیح سند سے ثابت بھی ہے الحمدللہ کہ اگر پاک چیز پانی میں گر جائے اور اس کی وجہ سے پانی کا رنگ، اس کا مزہ اور اس کی بو بدل جائے، پھر بھی پانی کیا ہے؟ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس کی ایک دوسری دلیل ہم دیکھتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 387، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 387، صحیح سند سے یہ حدیث آئی ہے۔ ام ہانی بنت ابی طالب روایت کرتی ہیں کہ میں فتح مکہ کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ ایک گنبد میں تشریف فرما تھے، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹب میں غسل کیا جس میں آٹے کے آثار نمایاں تھے، اچھا، ایک دوسری روایت میں ہے اسی تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے ٹب میں غسل کیا جس میں آٹے کے نشانات موجود تھے۔ اب دیکھیے،
ایک بڑے سے ٹب میں پانی رکھا جائے اور اس میں آٹے کا نشان موجود ہو. اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر برتن میں آٹا لگا ہو آپ اس میں پانی ڈالیں تو آٹے کا کلر جو ہے فوراً پانی میں چلا آتا ہے. جو خواتین گھر میں آٹا گوندتی ہیں اور اس کے بعد جس کہہ لیجئے کہ تھال میں یا گملے میں یا جس صحن میں آٹا گوندا جاتا ہے، جب پانی ڈالا جاتا ہے فوراً آٹے کا کلر کیا ہے، پانی میں چلا آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے برتن میں غسل کیا جس میں آٹے کے نشانات تھے. اگر پاک چیز کے پانی میں گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ بدل جائے اور اس صورت میں وہ ناپاک ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس پانی سے غسل نہیں کرتے. تو یہ حدیثیں بتلاتی ہیں الحمدللہ کہ پانی میں کافور کی آمیزش رہے یا کہہ لیجئے کہ آٹے کا رنگ آ جائے، یا آپ پانی میں زعفران ملا لیجئے یا پانی میں گلاب کا پانی ملا لیجئے یا آپ پانی میں گلاب کے پھول ڈال لیجئے، جو چیزیں آپ ملائیں اگر وہ پاک ہے تو اس صورت میں یاد رکھیں کہ پانی کا رنگ، مزہ اور اس کا بو بدل جائے، اس صورت میں بھی کیا ہے، پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. چلیں اس کے بعد ایک پانی وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ استعمال شدہ پانی. اب مثال کے طور پر گھر میں آپ کے پاس ایک بڑا سا بالٹی یا ٹب رکھا ہوا ہے، آپ نے نل کھولا، پانی گرنا شروع ہو گیا. ایک صحابہ غسل کیے، کچھ پانی اس میں چھوڑ دیا، استعمال کیا انہوں نے، پانی اس میں چھوڑ دیا اور نکل کے چلے. پھر دوسرا بیٹا آیا ہمارا، وہ اسی پانی سے غسل کر رہا ہے. تو کیا استعمال شدہ پانی پاک ہے؟ جی ہاں، استعمال شدہ پانی پاک ہے، الا یہ کہ اس میں کوئی گندگی یا نجاست گر جائے. ہاں، اگر اس میں گندگی گر جائے، نجاست گر جائے تو اس صورت میں کیا ہے، اس کا رنگ، مزہ اور بو تینوں میں سے کوئی ایک چیز تبدیل ہو جائے تو پانی کیا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے. چلیں اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل بڑی بہترین دلیل ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الوضو کے اندر ذکر کیا ہے. اور عروہ اور مسور رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کے قریب ہوتے تھے، اور وضو کے پانی کے قطرات جب گرتے تو صحابہ آپس میں ایسا منظر یعنی ہو جاتا گویا کہ وہ جھگڑ پڑیں گے کہ وضو کا پانی کون لے گا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے وضو سے جو پانی ٹپکتا، ہر صحابی یہ چاہتا کہ میرے ہاتھ میں آئے اور وہ اپنے جسم پر رگڑ کر کے اس سے برکت حاصل کرتا تھا. ایسے ہی ایک دوسری روایت ہم دیکھتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کتاب الوضو کی روایت ہے. سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور لوگ جو ہے آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو، یعنی جو آپ کے اعضائے وضو سے قطرات ٹپک رہے تھے ان کو لیتے اور اپنے جسم پر اسے رگڑا کرتے تھے. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر کہہ لیجئے اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں. ایسے ہی موسوعہ الفقہیہ کے اندر بھی اس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ استعمال شدہ پانی کیا ہے، پاک ہے. استعمال شدہ پانی کیا ہے، پاک ہے. سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث صحیح سند سے آئی، حدیث نمبر 68 آپ دیکھ سکتے ہیں، 68 کتاب الطہارہ کی یہ روایت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے ایک ٹب میں غسل کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹب سے وضو یا غسل کرنے کے لیے آئے تو آپ کی بیوی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ میں جنبی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا یجنب، بے شک پانی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی استعمال شدہ جو پانی ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، ہاں الا یہ کہ اس میں کوئی نجاست یا گندگی گرے اور اس کے تینوں حالت میں سے کوئی حالت بدل جائے. چلیں یہ تو استعمال شدہ پانی کا مسئلہ ہم نے حل کر لیا. اب مسئلہ ہے کہ سمندر کا پانی کیسا ہے. تو سمندر کا پانی کیا ہے، پاک ہے. سمندر کا پانی پاک ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کی روایت حدیث نمبر آپ 83 دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے اس نے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کہا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا پانی کیا ہے، پاک ہے، اور اس میں جو مردار ہیں یعنی جو اس کی مچھلیاں ہیں اور وہ چیزیں کیا ہے تمہارے لیے حلال ہے.
وہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہے۔ سعودی عرب کی افتاء کمیٹی، جیسا کہ آپ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، فتاوی اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کے فتوے کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی افتاء کمیٹی سے جب یہ پوچھا گیا سمندر کے پانی کے بارے میں، تو انہوں نے یہی کہا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، خواہ پانی آپ کے پاس پانی ہو یا نہ ہو، یعنی آپ سفر میں نکلے، سمندری سفر میں آپ کے پاس پانی ریزرو میں موجود ہے، اس کے باوجود بھی آپ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پانی پاک ہے، اور اس میں جو مردار ہیں، جو جانور، یعنی کہہ لیجئے کہ جو مچھلیاں وغیرہ ہیں، وہ اگر مردہ ہو جائیں اور جن جن جانوروں کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس میں مری ہوئی بھی ملے، تو اس صورت میں کیا ہے، وہ جائز ہے اور حلال ہے۔ چلیں، ایسے ہی بلی کا جوٹا پاک ہے۔ جی ہاں، بلی ایک ایسی جانور ہے، کہہ لیجئے کہ ہمارے گھر میں اس کا آنا جانا لگا ہوا رہتا ہے، اور بہت سارے لوگ اسے شوق سے پالتے بھی ہیں، لہذا اس صورت میں اگر بلی آپ کے پانی میں منہ ڈال دے، اب وہ پانی پینے کا ہو یا غسل کرنے کا یا وضو کرنے کا ہو، تو اس صورت میں وہ پانی کیا ہے، ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ سیدنا کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے، تو انہوں نے حضرت ابو قتادہ کے لیے وضو کا پانی ڈالا، اچانک ایک بلی آئی اور اس برتن سے پینے لگی۔ ٹھیک ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وضو کا پانی رکھا گیا، اتنے میں ایک بلی آئی اور اس نے برتن میں منہ ڈالا اور اس سے پینے لگی۔ اللہ اکبر! اس پر سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید برتن کو بلی کے لیے ٹیڑھا کر دیا کہ وہ اچھی طرح سے پی لے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دیکھا، جبکہ میں انہیں ہی سیدہ کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کبشہ جو ہے یہاں یہ صحابیہ ہے، معذرت میں نے غالباً صحابی کہہ دیا ہے، صحابیہ ہے، کہتی ہیں کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ سیدنا ابو قتادہ جو ہے اس وقت انہی کو دیکھ رہے تھے اور یہ انہیں دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا، اے بھتیجی کیا تم تعجب کرتی ہو؟ تو میں نے کہا، پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم، یہ نجس اور پلید، یعنی یہ نجس اور پلید نہیں ہے، یہ تو تم پر پھرنے والی ہے، یہ تو تم پر پھرنے والی ہے۔ اللہ اکبر! لہذا یاد رکھیں کہ بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے تو وہ پانی کیا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 85 اور حسن درجے کی ہے۔ ایسے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کہتی ہیں، قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بفضلها، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے، یعنی بلی منہ ڈال کے پی لیتی اور اس پانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ حدیث بھی سنن ابی داؤد کی ہے، کتاب الطہارہ کی روایت ہے، حدیث نمبر آپ سنن ابی داؤد میں 76 دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں، ایسے ہی برف اور اولوں کا پگھلا ہوا پانی پاک ہے۔ جی ہاں، اگر آپ نے برف جما لیا ہے، اس کے بعد وہ پگھل جائے تو اس صورت میں وہ کیا ہے، پاک ہے۔ اب بہت سارے برفیلے علاقے ہیں، جیسے آپ کشمیر چلے جائیں تو وہاں لوگ بسا اوقات کیا کرتے ہیں، برف لے آیا اور برف لانے کے بعد اس کو کہیں گرم جگہ پر رکھ دیا اور وہ کیا ہے، آہستہ آہستہ پگھل کے پانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، وہ پاک ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں صحیح بخاری کتاب الاذان کی روایت حدیث نمبر 2078، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہم طہرنی بالماء والثلج والبرد، اے اللہ مجھے پانی، برف اور اولے کے ساتھ پاک کر دے، یعنی پانی بھی پاکی کا ذریعہ ہے، برف بھی اور اولے بھی کیا ہے، یہ سب پاکی کا ذریعہ ہے۔ چلیں، ایسے ہی جس پانی میں کیڑے مکوڑے گر جائیں اس پانی کا کیا حکم ہے، اس تعلق سے یاد رکھیں کہ مکھی ہے، بچھو ہے، یا پھر کہہ لیجئے ایسے ہی کہ مچھر ہے، یہ چیزیں اگر یا یہ جانور جن کا خون بہنے والا نہیں ہے،
جن کا خون نہیں بہتا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ پانی میں گر کے مر جائیں تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں ایک الگ مسئلہ ہے، آپ کی طبیعت نہیں مانتی ہے، انسانی طبیعت اگر نہ مانے تو اس صورت میں وہ پانی کو استعمال نہ کرے، بہا دے، لیکن شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ جانور جن کا خون بہنے کا نہیں ہے، یعنی جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ جن کا خون بہنے کا نہیں ہے، وہ اگر پانی میں گر جائیں اور مر جائیں تو اس صورت میں وہ پانی کیا ہے، ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، امام ابن منذر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ چلے ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر پانی میں کوئی حائضہ عورت یا کوئی جنبی مرد یا کوئی مشرک ہاتھ ڈال دے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو یاد رکھیں ایسا پانی پاک ہے اس لیے کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، چاہے اس کے حیض آنے کی وجہ سے وہ نجاست ہو، یا جنبی ہونے کی وجہ سے نجاست ہو، یا اس کے شرک کی نجاست ہو، یہ تینوں نجاستیں جو ہے کہہ لیجئے کہ معنوی ہے، اس کے جسم کو، اس کے ہاتھ کو یہ ناپاک کہہ لیجئے کہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ جس پانی میں حائضہ، جنبی اور مشرک اپنا ہاتھ ڈال دے وہ پانی پاک ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، اللہ کہ ان کے ہاتھوں پر نجاست لگی ہو۔ ہاں ہاتھ میں اگر گندگی لگی ہو، ہاتھ میں اگر گندگی لگی ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر ہاتھ میں کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہے تو اور وہ اس میں پانی میں ہاتھ ڈال دے تو اس صورت میں وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بلا شبہ ان کے جسم پاک ہیں، اور یہ حدث یعنی حائضہ ہونا یا جنبی ہونا یا مشرک ہونا انہیں ناپاک اور پلید نہیں بناتا ہے، یہ کہہ لیجئے کہ ظاہری طور پہ جسمانی طور پر ناپاک نہیں ہے، یہ معنوی طور پر ناپاک ہے، معنوی طور پر، اور اسے پانی کے ذریعہ اور مشرک کی ناپاکی جو ہے کلمہ شہادتین کے اقرار کے ذریعہ دور کی جائے گی۔ چلے ایسے ہی ایسے پانی کا حکم جو کسی جگہ زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے اس کی کیفیت بدل جائے، تو یاد رکھیں ایسا پانی جیسے بسا اوقات ہوتا ہے کہ کوئی کنواں ہے یا تالاب ہے ہمارے ارد گرد، پانی کافی دنوں سے ٹھہرا ہوا، بارش کا پانی جمع ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ کافی دنوں سے ٹھہرا، لیکن اس میں کوئی گندگی نہیں گری ہے، نجاست اور غلاظت نہیں گری ہے، اس کے باوجود نجاست اور غلاظت نہ گرے اور پانی کا رنگ صرف پانی ٹھہرے ٹھہرے جو ہے تبدیل ہو جائے، جیسے میں نے دیکھا ہے بہت سارے تالاب میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اچانک جو ہے پانی کافی دنوں تک ٹھہرنے کی وجہ سے، حالانکہ اس میں کوئی گندگی نہیں گرتی، کوئی نجاست نہیں اور غلاظت بھی نہیں اس میں گرتی ہے، اور اس کا رنگ اچانک گرین کلر کا ہونے لگتا ہے، تو اس صورت میں علماء کا اور جمہور کا یہی موقف ہے، اور امام ابن منذر رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ وہ پانی کیا ہے، پاک ہے، اس سے جو ہے وضو کیا جا سکتا ہے، چاہے اس کا رنگ بدل جائے، چاہے اس کا مزہ بدل جائے، چاہے اس کا اسمیل بدل جائے، لیکن وہ پانی ٹھہرے ٹھہرے بدل جائے، اس میں کوئی گندگی اور نجاست نہ گری ہو، اس میں کوئی گندگی اور نجاست نہ گری ہو۔ چلیں ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے پانی کے متعلق اگر نجس ہونے کا شبہ ہو، اب مثال کے طور پر کسی پانی کے بارے میں انسان شک و شبہ میں پڑ جائے کہ یہ نجس ہے یا پاک ہے، یعنی یہ پانی ناپاک ہے یا پاک ہے، اس صورت میں کیا کرے؟ تو جس پانی کے متعلق پلید و نجس ہونے کا شبہ ہو اسے ترک کر دینا ہی اولا و افضل ہے۔ جی ہاں بالکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ جو ہے شک شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اور جس میں آپ کو مکمل اعتماد ہو، یقین ہو، آپ اسے لے لیجئے۔ اس صورت میں کیا ہے، تو ایسے پانی سے کیا ہے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔ چلیں یہ تو ہو گیا پانی کا بیان۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم آپ کے سامنے کچھ نجاست کہہ لیجئے، گندگی اور ناپاکی کے چیزوں کا تذکرہ کریں گے۔ جب تک آپ ناپاکی اور ناپاک چیزوں کو نہیں جانیں گے تب تک پانی کا استعمال کر کے اس سے طہارت کیسے حاصل کریں گے؟ چلیں اس صورت میں یاد رکھیں، نجس جو ہے ناپاک چیز کو کہتے ہیں۔ اس کی مثال اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آپ پیشاب ہے، پخانہ ہے، یہ چیزیں کیا ہے؟ نجس ہے، اور یہ
ناپاک ہے۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر چیز میں اصل کیا ہے؟ پاک ہے۔ ہر چیز اصل میں پاک ہے، الا یہ کہ اس کے نجس اور ناپاک ہونے کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے مل جائے۔ اس کو مثال سے سمجھیے آپ، پانی اصل میں پاک ہے، لیکن پانی ناپاک کب ہو جائے گا؟ جب گندگی اور غلاظت گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ، مزہ اور اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ بدل جائے۔ تو پانی اصل میں پاک ہے، لیکن گندگی گرنے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اصل میں ہر چیز کیا ہے؟ طہارت ہے۔ اصل کیا ہے؟ طہارت ہے، لیکن اگر کوئی دلیل مل جائے جس کے ذریعہ اس چیز کے نجس ہونے کی کہہ لیجئے کہ اس کے ناپاک ہونے پر دلالت کرے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ وہ چیز ناپاک تصور کی جائے گی۔ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے، اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے خاموشی اختیار کر لی، کہہ لیجئے، یا جن چیزوں سے شریعت نے خاموشی اختیار کر لی، تو وہ چیزیں جو ہے وہ ہے جنہیں اللہ نے ہمارے لیے معاف کر دیا ہے۔ ایک چیز ہے حلال، واضح ہے، ایک چیز ہے حرام، واضح ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں کوئی حکم ہی نہیں ہے، تو اب اس کے بارے میں خرد برد کرنا، اس کے بارے میں الٹے سیدھے سوالات کرنا، در حقیقت اللہ کے جانب سے دی گئی اس نعمت کی ناقدری ہے۔ چلے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن اشیاء پر حکم لگانے سے کہہ لیجئے کہ سکوت اختیار کیا ہے، ان پر بعین ہی خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس چیز کی نجاست کے متعلق یا کسی چیز کے ناپاکی کے متعلق کوئی محکم دلیل نہ ہو، اسے اپنے جانب سے ناپاک کرے اور اس کے ناپاک ہونے کی بات کرے۔ یہ آپ یاد رکھیں۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کیا وہ حلال ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا وہ حرام ہے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کر لی، ہمیں بھی وہاں خاموش رہنا ہے، اس چیز سے فائدہ اٹھانی ہے، ہاں اسے اپنے جانب سے ناپاک بیان نہیں کرنا ہے، اسے اپنے جانب سے اس پر نجاست کا حکم لگانا نہیں ہے۔ چلیں، اب گندگی کیا ہے، ناپاکی اور نجس چیزیں کون کون سی ہیں جن سے پاکی حاصل کی جائے گی؟ ان میں سب سے پہلی چیز ہے انسان کا پیشاب اور پخانہ کیا ہے؟ یہ نجس ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں تو امام مغنی رحمہ اللہ نے کہہ لیجئے کہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی کے اندر، اور ایسے ہی دوسرے ائمہ نے امت کا اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ انسان کا پیشاب اور پخانہ کیا ہے؟ یہ ناپاک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور صحیح سند سے آئی، حدیث نمبر 385 اور 386 آپ سنن ابی داؤد کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا غطی احدکم بنعلہ الاذى فان التراب له طہور، جب تم میں سے کوئی چلتے ہوئے اپنی جوتی کو گندگی لگا دے تو مٹی اسے پاک کر دیتی ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا غطی الاذى بخفیہ فطہورہما التراب، کہ جب کوئی اپنے موزوں کو گندگی لگا دے تو مٹی اس کے پاکی کا ذریعہ ہے۔ یہ دو حدیثیں یاد رکھیں، جوتے میں اور موزے میں اگر گندگی لگ جائے تو کیا ہے؟ مٹی اس کے پاکی کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث دیکھیں جسے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 221 کے تحت نقل کیا ہے کہ جب ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو۔ تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا پیشاب کیا ہے؟ نجس ہے، ناپاک ہے، اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ تو نجاست اور گندگی میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کا پیشاب اور پخانہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ گندگی ہے، یہ نجس ہے اور ناپاک ہے۔ چلیں، اب ایک مسئلہ ہے، دودھ پیتے بچے کا پیشاب نجس نہیں ہے، یاد رکھیں آپ اس چیز کو۔
دودھ پیتے بچے کا پیشاب نجس نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کی روایت حدیث نمبر 386 کہتے ہیں ابو سمحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، بچی فیمیل بچی کے پیشاب کو کیا ہے دھلا جائے گا، اور بچے کے پیشاب پر جو ہے پانی کے چھینٹے مار لیے جائیں گے۔ چلیں اس کی مزید وضاحت دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الوضو کی روایت حدیث نمبر 223 صحیح بخاری میں آپ دیکھیں ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آئی جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، اور لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے کو گود میں لیا تو بچے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پیشاب کر دیا، آپ کے کپڑے کے اوپر۔ تو آپ نے پانی منگوایا، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، آپ نے اس پر چھینٹے مار لیے اور اسے کیا ہے آپ نے اسے دھلا نہیں۔ تو یہ دلیلیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دودھ پیتے بچے کے پیشاب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ اسے دھونے کے بجائے محض اس پر پانی کے چھینٹے مار دیے جائے، اور یہ چیز ثبوت ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب جو ہے وہ نجس اور پلید نہیں ہے۔ ہاں بچی اگر ہے تو بچی کے پیشاب کو کیا ہے اسے دھل لیا جائے گا طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ چلیں ایسے ہی معقول اللحم جانور کا پیشاب نجس نہیں ہے۔ وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہے۔ چلے اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے صحیح بخاری حدیث نمبر 333 آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ آئے جو بیمار تھے، تو آپ نے انہیں اپنے اونٹوں کے باڑے میں بھیج دیا اور کہا کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب جو ہے بطور دوا کے پیا کرو۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل جامع ترمذی کتاب الصلاۃ کی روایت ہے، جامع ترمذی آپ دیکھنا چاہیں تو حدیث نمبر 317، اور ایسے ہی صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے حدیث نمبر 817۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، جبکہ بکریاں جہاں رہتی ہیں وہاں پیشاب بھی کرتی ہیں، وہاں گندگی بھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو چیزیں حرام ہیں اس میں اللہ نے شفا نہیں رکھا ہے، جو چیزیں حرام ہے اس میں اللہ نے شفا نہیں رکھا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شفا ان چیزوں میں نہیں رکھا ہے جنہیں تم پر حرام کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 5614 سے پہلے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کو نقل کیا ہے۔ اور ایسے ہی اس تعلق سے سنن ابی داؤد کی ایک روایت ملتی ہے حدیث نمبر 3278 کے تحت، علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے ان تمام دواؤں سے منع کیا ہے جو کہ خبیث ہو، ہر خبیث دوا کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور آپ نے عرینہ قبیلے کے لوگوں کو اونٹ کا پیشاب اور دودھ پینے کا حکم دیا، اگر وہ نجس اور ناپاک ہوتی تو اس میں شفا نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے کا حکم ہرگز نہیں دیتے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ معقول اللحم جانور، جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے، ان کا پیشاب کیا ہے نجس نہیں ہے۔ چلیں یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کتے کے لعاب کا، کتے کے منہ سے جو رال ٹپکتا ہے اس کا کیا ہے؟ یعنی اگر کتا برتن میں پانی رکھا ہوا ہے اس میں اگر منہ ڈال دے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ تو یاد رکھیں پہلی چیز کہ کتے کا منہ ڈالنا اس پانی کو ناپاک اور نجس کر دیتا ہے، کیونکہ کتے کے منہ سے نکلنے والا لعاب کہہ لیجئے یا رال جو ہے وہ کیا ہے، وہ ناپاک ہے۔ اس کی دلیل دیکھیں آپ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 172۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم يغسله 7 مرات اولاہن بالتراب، اور بعض روایتوں میں ہے اخراہن او اولاہن۔ چلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے
تو اس میں جو پانی موجود ہے اسے تو وہ بہا دے اور برتن کو 7 مرتبہ دھلے. ہاں البتہ پہلی مرتبہ مٹی سے دھلے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آخری مرتبہ. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو پہلی چیز تو کتے کا لعاب دہن جو ہے، کہہ لیجئے کہ اس کے منہ سے نکلنے والا لعاب جو ہے، جو رال ہے، وہ ناپاک ہے. اس صورت میں وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. آپ اس پانی کو بہا دیجئے. اب جس برتن میں اس نے منہ ڈالا ہے اس برتن کو بھی پاک کرنے کا ذریعہ شریعت نے یہ بتلایا کہ اسے 7 مرتبہ دھلا جائے. 1 2 3 نہیں، 7 مرتبہ دھلا جائے. اور اس میں 7 مرتبہ جب دھلیں گے تو پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ کیا ہے؟ مٹی سے دھلا جائے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، بہت پہلے ایک عربی مجلے میں نے پڑھا تھا. سعودی عرب کا ایک نوجوان جو ہے غالباً آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرتا تھا، اور وہاں پر کلاس کے دوران بچوں کو ایک ایسا پلیٹ دیا گیا جس میں کتے نے منہ ڈالا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتے کے دانت جو ہے، یا کتا اگر کسی کو کاٹ لے تو فوراً اس کے جسم میں یا کچھ عرصے کے بعد جو ہے زہر پھیل جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک واقعہ ہوا، کسی کو بچپن میں کتے نے کاٹا تھا اور وہ 40 سال کی عمر میں جا کر کے مرا. ڈاکٹر نے یہ وجہ بتائی کہ وہ زہر جو ہے آہستہ آہستہ اس کے جسم میں پھیلتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت ہو گئی. خیر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. کہنے کا مقصد یہ کہ اس کالج میں سارے بچوں کو، اس یونیورسٹی میں جو اس شعبے سے تعلق رکھتے تھے، ایک پلیٹ دی گئی جس میں کتے کا لعاب دہن یا اس کا رال لگایا گیا تھا، اور کہا گیا کہ جاؤ اس کو صاف کر کے آؤ. سارے بچے دھل کر کے لائے، الگ الگ کیمیکلز تھے، اور جب چیک کیا گیا تو سارے بچوں کے پلیٹ میں کچھ نہ کچھ اس کا زہر باقی تھا سوائے اس سعودی بچے کے. تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو ایسا کیا ہے، 7 مرتبہ دھلا ہے جس میں 1 مرتبہ میں نے مٹی لگائی ہے. کہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. کہا ٹھیک ہے پھر سے مجھے کوئی پلیٹ دو جس میں زہر لگا ہوا ہو. دوبارہ پلیٹ دی گئی، وہ دوبارہ سے ویسے ہی دھل کر کے لایا. لوگوں نے کہا نہیں تم نے کوئی کیمیکل استعمال کیا، چلو میرے ساتھ چلو. تیسری مرتبہ سارے لوگوں کی موجودگی میں اس نے ایسا ہی کیا. پوچھا کیوں؟ کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھلو، اور اس میں 1 مرتبہ کیا ہے؟ مٹی سے دھلنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بڑی اعلیٰ ہے میرے بھائیوں. اگر ہم اس پر غور کریں اور اسے پڑھیں اور اسے سیکھیں تو قریب ہے کہ بہت ساری ایسے راز ہیں جو ہمارے سامنے کھل کر کے آئیں گے جسے ہم اللہ اکبر کہہ لیجئے کہ جانتے بھی نہیں ہیں. بہرحال تو کتے کا لعاب کیا ہے؟ لعاب دہن جو ہے، اس کے منہ سے نکلنے والا رال وہ ناپاک ہے. اگر وہ برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھلا جائے جس میں 1 مرتبہ کیا ہے؟ مٹی سے دھلا جائے، یا تو پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ. کتے کے علاوہ دیگر جانور جو ہیں ان کا لعاب کیا ہے؟ نجس نہیں ہے. تمام حیوانات یعنی گھوڑا ہے، کھچر ہے، گدھا ہے، درندے ہیں، وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے یا وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال نہیں، ان سب کا لعاب کیا ہے؟ پاک ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس میں پہلی دلیل جامع ترمذی حدیث نمبر 2120 صحیح سند سے آئی ہے. سیدنا عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی سواری پر مقام منی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے منی کے میدان میں، اور آپ خطاب کر رہے تھے، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کے پاس تھا، اور اس کا جو لعاب ہے یعنی اس کے منہ سے جو نکلنے والا لعاب تھا وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ میرے کاندھے پر گر رہا تھا، وہ میرے کاندھے پر گر رہا تھا. ایک دلیل تو یہ ہو گئی. دوسری دلیل جو ہے بڑی مشہور حدیث ہے، آپ دیکھیں سنن دارا قطنی کی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حوضوں کے متعلق سوال کیا گیا. بڑے بڑے کنویں اور حوض تھے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے، اور کتے اور درندے ان پر آیا کرتے. تو آپ نے فرمایا لہا ما اخذت فی بطونہا ولنا ما بقیا شراب و طہور، ان کے لیے جو انہوں نے اپنے پیٹوں میں داخل کر لیا اور جو باقی رہ گیا وہ ہمارے پینے کے لیے ہے اور پاک کرنے والا ہے، پاک کرنے والا ہے. چلیں ایسے ہی ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے معرفت السنن والآثار کے اندر، کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا ہم ایسے پانی سے وضو کر لیں جسے گدھوں نے استعمال کے بعد چھوڑ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم وبما افضلت السباع كلها، ہاں
یہ تو گدھے کا چھوڑا ہوا پانی ہے، اس کے علاوہ جو بھی درندے ہیں ان سے کیا ہے، اللہ اکبر، اس کے پانی سے جو ہے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان احادیث سے وضاحت ہو گئی کہ درندے جو کہ جن کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، جس پانی میں منہ ڈال کر اس میں باقی چھوڑ دیں، وہ پانی کیا ہے، پاک ہے، اس کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کے بعد نجس چیزوں میں دیکھا جائے، ناپاک چیزوں میں، تو ایک چیز گوبر ہے۔ گوبر جانور کی لید کو کہتے ہیں، جانور کی لید کو کہتے ہیں۔ اس تعلق سے صحیح بخاری کتاب الوضو کی روایت حدیث نمبر 152 سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے چلے گئے تو مجھے آپ نے حکم دیا کہ تم 3 پتھر لے کر کے آؤ۔ چلے یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم کہیں کھلے میں قضاء حاجت کے لیے جائیں اور پانی نہ ملے تو کم سے کم 3 پتھر لینے چاہیے۔ بعض بھائی ہمارے 1 پتھر لے لیتے، نہیں 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں 3 پتھر۔ کہتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرنے پر مجھے 2 پتھر مل گئے اور بہت مجبور ہوا، کچھ نہ ملا تو گوبر کا ایک خشک ٹکڑا گرا ہوا تھا زمین پہ، وہ گوبر یا لید جو ہے سوکھ کر کے خشک ٹکڑا تھا، انہوں نے اٹھا لیا اور جب بڑھایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر لے لیے اور گوبر کے ٹکڑے کو پھینک دیا اور کہا انہا رکسن، یہ تو بذات خود نجس اور پلید ہے، یہ بذات خود کیا ہے، نجس اور پلید ہے۔ چلیے یہاں ایک بات کا علم ہوا جو میں نے ابھی بتلایا آپ کو کہ 3 پتھر لینے چاہیے، یہ عزیمت ہے، آپ کو لینا ہے ہر حال میں 3 پتھر۔ اگر بہت مجبوری کی حالت ہے، 3 نہیں مل رہے، 2 مل جائے یا 1 مل جائے تو انشاءاللہ کافی ہے، 2 مل جائے یا 1 مل جائے تو آپ کے حق میں کیا ہے، انشاءاللہ کافی ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ 3 پتھر کا استعمال کریں۔ چلے ایسے ہی ناپاک چیزوں میں ایک چیز جو ہے حیض کا خون ہے، حیض کا خون ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے استغفر اللہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے میں نے سوال کیا کہ حیض کا خون اگر کپڑے میں لگ جائے تو اس کا کیا کروں؟ تو آپ نے کہا تحثہ ثم تقرصہ بالماء ثم تنصحہ ثم تصلی فیہ، پہلے اسے خرچ لو، پھر پانی کے ذریعہ کیا ہے اسے دھل لو اور پھر اس میں پانی بہا کر اس میں نماز پڑھ لو۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح بخاری حدیث نمبر 307۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اگر کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو آپ نے کہا کہ اسے خرچ لو اور اسے دھل لو، یعنی اتنا حصہ دھل لو تو بھی پاک ہو گیا، اور کپڑے کو مکمل دھل لو تو بھی یہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اگر یہ خون لگ جائے تو کیا ہے، کپڑے کو دھل لینا ہے اور صاف کر کے اس میں نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی نماز اس میں پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسری دلیل جو ہے سنن نبی داؤد کی ہے، کتاب الطہارہ میں سنن نبی داؤد حدیث نمبر 365، علامہ البانی نے ارواء الغلیل میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خولہ بنت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور میں اسی کپڑے میں حائضہ ہو جاتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پاک ہو جاؤ تو فغسلی موضع الدم ثم صلی فیہ، تو جہاں کپڑے میں خون لگا ہے اس حصے کو دھل لو اور پھر اس کے بعد کیا ہے تم اس میں نماز پڑھ لو۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دھل لیا لیکن اس کا نشان باقی ہے، ابھی اس کا نشان باقی ہے، تو اس صورت میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس پر پانی بہا دینا کافی ہے، اس کا اثر جو وہاں پر باقی ہے وہ تمہیں نقصان نہیں دیتا ہے۔ لہذا ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حیض کے خون کو دھونے اور خرچنے کا حکم ہے، اس کے نجس اور پلید ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھلنے کا اور خرچنے کا جو حکم دیا تو یہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ خون کیا ہے، نجس ہے، پلید ہے، گندگی اور ناپاک ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے، امام البانی رحمہ اللہ نے کہہ لیجئے کہ حیض کے خون کے نجاست پر علماء امت کا اجماع نقل کیا ہے، علماء امت کا اجماع نقل کیا ہے۔ چلیں تو نجاست اور گندگی کے باب میں آج ہم اتنی ہی باتیں لیتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مزید کچھ باتیں جیسے جسم سے نکلنے والا خون، ایسے ہی خنزیر کا گوشت، ایسے ہی میت اور بہت ساری چیزیں ہیں،
انشاءاللہ نجاست کے باب میں، اور اس کے بعد بھی بہت ساری دلچسپ باتیں جو ہے اس سلسلے میں آئیں گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان احکام و مسائل کو سیکھ کر اپنی زندگی میں عملی طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔